اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا. جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے, 13 انجینئرز ہیں بگٹی, وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں. ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی. جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا. ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے, ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے. جب نکلیں گے ہم, پبلک آئے گی روڈوں کے اوپر, پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھے جی, ملک کا خیال رکھے, ادھر ہنگامے ہیں, ادھر قتل و غارت گری ہے, تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا راستہ ہوگا؟ پھر تو ٹینشن آئے گی, پھر کہیں گے جی فلاں فائدہ اٹھا لے گا, تو فلاں جو بھی فائدہ اٹھائے اب ہمارے فائدے کے لیے قدم اٹھائے نا, پھر تو معاملات شدت کی طرف سیاست میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا آغاز کچھ سوالوں سے میں کرنا چاہتا ہوں, سوال پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن سوال پوچھنے سے پہلے کچھ سوچنے پر بھی مجبور ہوں. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو حکومت پاکستان میں سیاسی استحکام لانے میں ناکام ہو گئی, جو حکومت پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں ناکام ہو گئی, جو حکومت پہلے چینی کو ایکسپورٹ کرتی اور پھر امپورٹ کرتی اور پھر چینی کی قیمت کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوتی ہے, جو حکومت اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ اپنے پڑوسی مسلمان ملک سے سستی گیس, سستی بجلی, سستا پیٹرول لے سکے, وہ حکومت جو اپنے پڑوسی مسلمان ملک کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے میں ناکام ہو گئی, وہ حکومت جو انسانی اسمگلنگ روکنے میں ناکام ہو گئی, وہ حکومت جو نقصان میں چلنے والے سرکاری اداروں کو بیچنے میں ناکام ہو گئی, وہ حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم لے کے آتی ہے نظام عدل کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن نظام عدل کو بہتر کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی, وہ حکومت جو ہمارے نظام سے, ہماری حکومت نے سسٹم سے کرپشن ختم کرنے میں ناکام ہو گئی, وہ حکومت کہاں سے دہشت گردی ختم کرنے میں کامیاب ہوگی؟ خواتین و حضرات, بہت بڑا سوال ہے. بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے ملک بھر میں پنجے گاڑ لیے ہیں. یہ ناسور اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے بعد BLA نے نوشکی میں خودکش حملہ کر ڈالا جس میں ہمارے 5 جوان شہید ہو گئے. پشاور, کرک اور کرم میں مختلف جگہوں پر حملوں نے عوام کو خوف و ہراس سے مبتلا کر دیا ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ علماء کرام بھی ان خودکش حملوں میں آئے دن شہید ہو رہے ہیں. پہلے حامد الحق اور 2 روز قبل مفتی منیر شاکر بھی خوارج کے ہاتھوں مسجد جاتے وقت جام شہادت نوش کر گئے. صورتحال یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کے 2 ضلعوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور پاک افغان تورخم شاہراہ 30 روز سے بند ہے, اور حکام کے مطابق یہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے یومیہ $3 ملین $30 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, اور 30 دنوں سے بند ہے. اندازہ کر لیجئے. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اسپیکر ایاز صادق نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے, جہاں عسکری حکام سیاسی قیادت کو بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف جاری کارروائیوں پر بریفنگ دیں گے. علی امین گنڈا پور نے افغان مہاجرین کے بے دخلی کو ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وفاق یہ بالکل غلط کر رہا ہے, پالیسی غلط ہے. اگر کوئی افغانی پاکستانی شہریت اور شناختی کارڈ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. افغان مہاجرین کے معاملے پر اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. بات کریں JUI کی تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کل صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا, اب تک نہیں ہوا ہے. فی الحال نواز شریف سیاسی اختلافات کم کرانے میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں خواتین و حضرات کہ آخر ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. وجہ I'll give you a reason. ایسا نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بنا رہا ہوں, کیونکہ میں اپنی طرف سے کچھ باتیں اگر بنا لیتا ہوں تو پھر آپ کو معلوم ہے میرے پکڑنے کے لیے لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں, لیکن پھر الحمدللہ اللہ ان کو صحیح راہ پر بھی لے کر آتا ہے. خیر, آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بلوچ لبریشن آرمی BLA, ان کے سربراہ ہیں ہربیار مری. ہربیار مری صاحب رہے ہیں لیڈر, ان کے ابھی بھی ہیں. ان کے بھائی ہیں غزین مری جو کہ نون لیگ کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں, MPA بھی ہیں, کمال بات ہے وزیر بھی ہیں. وہ چھوڑیے, ان کا بھتیجا شاہزین مری کچھ دنوں پہلے ہی کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں, آپ نے سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کس طریقے سے طاقت کا اس نے استعمال کیا, کس طریقے سے بندوقیں اٹھا کے اس نے ایک عام شہری کے اوپر اس کو ہراساں کیا, اس کو مارا, اور پھر وہ بلوچستان بھاگ گیا. اور پھر بلوچستان سے آف کورس کون اس کو پکڑ کے لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور پھر ان کے گارڈوں کو پکڑ لیا گیا اور بڑا جی پھرتیاں دکھائیں پولیس نے کہ ہم نے کارروائی کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, سرفراز بگٹی صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے. میں پروگرام کے آغاز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کرسی کے اوپر آنے کے بعد, طاقت میں آنے کے بعد
لوگ کیسے بدل جاتے ہیں اور طاقت میں آنے سے پہلے ان کے کیا بیانات ہوتے تھے، کیونکہ احساس محرومی جو بلوچستان کی ہے اس کے اوپر تو ہم 17-18 سال سے میرے صحافتی کریئر میں کئی 100 پروگرام کر چکا ہوں گا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ احساس محرومی دور اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب احساس محرومی کا آپ اور مجھ کو احساس ہوتا ہے، اور جب کوئی وہ شخص طاقت میں آ جاتا ہے جس کو یہ احساس ہوتا ہے پہلے سے، جب وہ طاقت میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اس احساس کو، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ کیا پرابلم تھے اور کیا سلوشن تھے۔ میں سنوانا چاہوں گا آپ کو سرفراز بگٹی before and after being the chief minister۔ اگر لوگ بندوق نہ اٹھائیں تو کیا کریں؟ جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو لوگوں نے بندوق ہی اٹھانی ہے نا، جب لوگوں کو آپ فیسلٹیز نہیں دیں گے۔ 13 انجینئرز ہیں بگٹی، وہ بھرتی نہیں کرتے ہیں، تو یہ OGDCL PPL یہ ساری جتنی گیس کمپنیز ہیں، یہ ساری گیس کمپنیز جو ہے وہ انتہائی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ ریاست نے یہ جنگ لڑنا ابھی شروع ہی نہیں کی، جس دن ریاست نے یہ جنگ لڑنا شروع کر دی نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون ہارا کون جیتا۔ ابھی بھی ریاست صبر سے کام لے رہی ہے، ابھی بھی حکومت صبر سے کام لے رہی ہے، نہیں لینا چاہیے۔ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ بتا چکا ہوں، لیکن وہ معصوم لوگوں کا جن کا قتل ہو رہا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے یا بشیر زیب کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہتا ہے؟ ہم وار زون میں ہیں، نہ یہ آخری واقعہ تھا نہ پہلا، لیکن ہمارا ریزالو تو ہونا چاہیے نا۔ ویورز، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب PTI سے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ احمد صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں۔ احمد اویس صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں قابلیت ہے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو لہر دہشت گردی کی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ they have the capacity, capability to control it or not؟ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو حقیقت کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس حکومت میں بالکل نہ یہ کیپیبلٹی ہے، نہ ابیلٹی ہے، نہ کمٹمنٹ ہے، نہ پرسیویرنس ہے۔ جنگ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو گوریلا وارفیئر ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے، اس کو نپٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے عوام کے اندر حکومت کا کانفیڈنس ہو۔ جب حکومت اور عوام ایک پیج پہ ہوں گے تو پھر اس کو نپٹنے میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو بنیاد ہی غلط ہے ہمارے پاس آپ دیکھیے جو ہماری حقیقت سامنے ہے کہ اس سینسیٹیوٹی کو اس حکومت کو، چلو سمجھ لیجئے کہ یہ حکومت تو آؤٹ آف نو ویئر انسٹال کر دی گئی، ہمارے لوگ یہ نہ ہو اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے کہ جی اپنے آپ ہی سب معاملہ سیدھے ہو جائیں گے، تو پھر تو سیدھے نہیں ہوئے، الٹ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیپیبلٹی لیول کے اوپر بھی دکھائی نہیں گئی۔ یہ خطرناک صورتحال ہے بہت زیادہ، اور اس پہ سونے میں سہاگا یہ جو جلدی پہ آگ جو اپنے چھڑک دیا اس کے اوپر اور آگ لگا دی اس کو، وہ یہ کیا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے یکدم ان کو کیا برین ویو آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے افغانیوں کو یہاں سے نکال دو۔ بھئی یہ کام کیا ان کے دسترس میں تھا؟ احمد صاحب، میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں، میں پتہ نہیں احمد صاحب، بہت سارے پاکستانیوں کو جانتا ہوں جو امریکہ جاتے ہیں خاص بچہ پیدا کرنے کے لیے، تاکہ وہاں بچہ پیدا ہوگا تو ان کو پاسپورٹ ملے گا۔ ہم نے افغان پناہ گزینوں کو 70 کی دہائی میں 30 لاکھ کے قریب افغانیوں کو ہم نے اپنا ملک کی زمین دی، ریفیوجی بنایا، پناہ گزین یہاں بن کر آئے۔ وہ سیڈلی وہ ہمیشہ ہی پھنسے رہے کہ ہمارے تو بچوں کے بچے بھی یہاں پیدا ہو گئے، نہ ان کو NIC ملا، پاسپورٹ تو دور کی بات۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے امریکہ جا کے بچہ پیدا کر کے وہاں پہ پاسپورٹ مانگتے ہیں ٹورسٹ ویزا پہ جا کے، اور یہ ریفیوجیز لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ کئی دہائیوں سے موجود ہے اور ہم ان کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیتے ہیں۔ یہ کس لیول کی منافقت ہے احمد اویس صاحب؟ جی ہاں، اس سے بڑی بھی منافقت ایک اور بھی ہے۔ اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ پاکستان ہم نے ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ بنائی، تو آئیڈیالوجیکل سٹیٹ جو ہے، جو مسلم نیشن ہوڈ کے بنیاد کے اوپر مارز وجود میں آتی ہے، تو کیا آپ کسی مسلمان کے لیے دروازہ بند کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو بہت سارے پہلو ہیں دوسرے اور بھی سوچنے والے۔
بالکل احمد صاحب I'll come back to you. مجھے اجازت دیجیے حاجی غلام علی صاحب کی طرف بھی جاؤں, ان کو بھی شامل گفتگو کروں. سابق گورنر کے پی کے ہمارے سے فرام JUIF. غلام علی صاحب, جو حکومت ملک میں سیاسی معاشی استحکام نہیں لا سکتی, جو حکومت ملک میں چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی, جو حکومت پیٹرول بجلی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی, جو حکومت انسانی اسمگلنگ کو روک نہیں سکتی, جو حکومت کرپشن کو روک نہیں سکتی, نظام عدل کو بہتر نہیں کر سکتی, جو حکومت اس ملک کو چلانے میں آپ کو کئی اینگل سے ناکام نظر آ رہی ہے, وہ حکومت کیسے دہشت گردی پر قابو پائے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت کامیابی حاصل کر سکتی ہے دہشت گردی کے خاتمے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, جو تمید آپ نے باندھی اور جو کچھ آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, اور اس سب کا علاج یہ ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت ہو, چاہے صوبائی حکومتیں ہوں, چاہے دیگر جو ادارے ہیں, وہ اگر یہ سوچ لے, شہباز شریف صاحب یہ سوچ لے کہ کیا یہ عوام کی مرضی سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں. جو جب وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں ایک ڈانڈی کی پیداوار ہے اور اپنے قوم میں ایک تذبذب, ایک جذباتی ماحول پیدا کیا ہے اس 8 فروری کے الیکشن میں, اور اسی کی وجہ سے جو ہمارے ریاست کے دشمن ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سب کا ایک ہی علاج ہے, جب منتخب حکومتیں آئیں گی اپنی طاقت اور قوت کے سے, تو پھر وہ عوام کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب 25 سیٹوں والے وزیر اعظم ہیں اور اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کیا جائے, اور جب تک آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اور ہمارے تمام ادارے, چاہے وزیر اعظم آفس ہو, منسٹرز کے آفس ہو, باقی دیگر آفیسز ہو, وہ اگر اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکیں گے اور عوامی جو رائے ہے اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے نہیں کر سکیں گے, تو یہی مشکلات مزید بڑھیں گی. آج میں آپ کو, یعنی میں ایک بزنس مین کی حیثیت سے, فیڈریشن کے سابق صدر کی حیثیت سے, آج جب میں نے اپنے صوبے کا سب سے بڑا اخبار اٹھایا تو اس میں ایک لفظ بھی کچھ اور نہیں تھا, سارے دھماکے تھے. کرفیو لگ گئی وزیرستان میں, اپر وزیرستان میں کرفیو لگ گئی, بنو میں حملہ ہوا, ایون کہ پشاور کے پجگی پولیس پوسٹ پہ حملہ ہوا. اب دیکھو یہ چیزیں, یہ ریاست کے خلاف جو نفرتیں ابھر رہی ہیں, یہ 25 کروڑ پاکستانی مل کر کے اس ریاست کی حفاظت کریں گے. یہ ریاست صرف پولیس اور فوج کی نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے, اور وہی فوج مضبوط ہوتی ہے, وہی پولیس مضبوط ہوتی ہے جس کے پش پر قوم کا جذبہ ہو, قوم ان کے ساتھ ہو. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں, ہیلو جی سر کنٹینیو, یور آنر. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سب کو, سیاسی جماعتیں ہیں, شہباز شریف صاحب ہے, وفاقی حکومتیں, صوبائی حکومتیں, یہ اپنی انا سے باہر نکلے اور ملک اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر برملا اعلان کرے کہ ریاست کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, ریاست اور جمہور ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. ویسے حاجی غلام علی صاحب, آپ کی نظر میں جب ملک کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب ہو, دہشت گردی اتنی عروج پر ہو, ایسے میں جب ملٹری لیڈرشپ ہمارے عوامی نمائندوں کو بریفنگ دے ایوان کے اندر, تو کیا یہ بند کمروں میں ہونی چاہیے بریفنگ, یا پھر یہ قوم کے سامنے 25 کروڑ لوگوں کے سامنے بھی آنی چاہیے؟ اس وقت ہم سب کو مل کر ریاست کو جو مشکلات درپیش ہے اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. دیکھو یہ ریاست ہمیں ملی ہے بہت مشکل سے, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہی حالات رہے تو ہمارا سرمایہ کار, ہمارے تاجر بہت زیادہ تعداد میں باہر چلے جائیں گے, اور پھر وہ بے روزگاری مزید بننے
पैदा करने की नर्सरियां बन जाएंगी। सर क्या बताऊं सर, आज की खबर है सर, कराची में एक 35 साला फजल ने खुदकुशी कर ली, दरख्त से लटक गया, बेरोजगार था, 2 बच्चों का बाप था। मैं यही कहता हूं कि रियासती इदारे, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें इस जिद से निकले। आमीन। शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, वो अपने गिरेबान में झांके कि कौन फैसले करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, व्यूअर्स स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर साहब थैंक यू, नासिर भट्ट साहब आपके वक्त के लिए, आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। सर अब मुझे बताइएगा अगर मैं कहीं को गलत बात कर रहा हूँ, आपकी हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम रही, पहले एक्सपोर्ट की अफगानिस्तान, फखर से बताया हमने एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट कर रही है। सर आपने करप्शन के खात्मे में जो कुछ किया, हुकूमत नाकाम। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पीआईए को बेचने में हुकूमत नाकाम। थोड़े दिनों पहले एक और एयर होस्टेस कनाडा में स्लिप हो गई। बहुत सारे फ्रंट्स पे हुकूमत नाकाम नजर आ रही है, फिर हम ये कैसे मान लें कि दहशतगर्दी के खात्मे में हुकूमत कामयाब होगी? नासिर भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त जो माहौल है, क्या इस तरह के क्वेश्चन आप ये क्यों नहीं पूछते कि ये जो हमला हुआ है बलूच में, ट्रेन पे ये जो दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। जो इनके साथ अगर कोई इनको कंडेम नहीं करता, बात ये है कि इस वक्त आप ये मैसेज, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मैसेज दें कि जो कुछ हालात हो रहे हैं, खासकर केपीके में, बलोचिस्तान में, पाकिस्तान में जितने ये दहशतगर्दों का जो हमले शुरू हो गए हैं और इतनी दहशतगर्दी बढ़ गई है, क्या हम अब इस वक्त एक चीज मैसेज ना दे दुनिया को? पाकिस्तान का हर इदारा, पाकिस्तानी हर मैं कहता हूँ कि सियासी जमात का लीडर ये चीज ये क्यों नहीं कहता, कंडेम क्यों नहीं करता, चाहे वो किसी जमात से है, कि जो कुछ हमारे रियासती इदारों पे हमले हो रहे हैं, जो फौज पे हमले कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते। और जिन लोग देखें, BLA है, उसने जो किया वो पाकिस्तानी नहीं है, वो दहशतगर्द जमात हो गई है। हमें इकट्ठे बैठना चाहिए, सूबों के वज़राए आला है उनको बैठना चाहिए। PM साहब ने कल एक मीटिंग बुलाई है, जो सिक्योरिटी इदारे उसको ब्रीफिंग देंगे, ये इंडोर होनी चाहिए। कहते हैं कि इन कैमरा इसलिए है कि ये चीजें जो आपस में हम फैसले करेंगे, उसके बाद हम अवाम को एतमाद में PM साहब लेंगे, बाकी इदारे भी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ एक बात पे इकट्ठा होना चाहिए कि जितनी दहशतगर्दी है उसका खात्मा, ये जो नासूर है, इसको खत्म करने के लिए अपने सारे जो इख्तलाफात है खत्म करके अपनी फोर्सेस के साथ, अपने इदारों के साथ पाकिस्तान की मजबूती के लिए एक मैसेज देना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। हमारे इख्तलाफात 100 है, वो सर हम इकट्ठे होने का मैसेज दे भी देंगे तो क्या अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होना खत्म हो जाएगी, हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी अगर सारे मिलकर मजम्मत करेंगे? भट्ट साहब नहीं, मजम्मत नहीं करेंगे, पॉलिसी बनेगी, इस पॉलिसी का साथ सर वो नेशनल एक्शन प्लान की पॉलिसी बने हुए काफी साल हो गए सर, उस पर तो अमल करवा लें ना। आप मुझे बताएं, कल एक KPK का वज़ीर आला क्या कह रहा था, आपने उसकी बातें सुनी? सर वो कह रहा है कि आपकी अफगान पॉलिसी फेल हो गई है। बात करें, उसका ये काम है कि वो इस तरह के मैसेज दे। बात ये है कि अगर बात करनी है, वफाक एक पॉलिसी बनाता है, चारों सूबाई वज़ीर आला वो उनके साथ होते हैं, जो पॉलिसी होती है उस पर अमल करना हर सूबे का। और वज़ीर आज़म जो बात करता है, आपस में जब एक मीटिंग होगी कल, आप ये देखें कि कल की मीटिंग में सब लोग इस चीज पे तो इकट्ठे हो जाए, जो हमें इदारे ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद जो लाया अमल होता है उस लाया अमल को अमली जामा पहनाने के लिए चारों सूबा वज़ीर आला, बाकी जमातें इस पे इत्तेफाक करें, मैसेज दें दुनिया को और उन दुश्मनों को कि हम अपने मुल्क की अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हमारी फोर्सेस पे जो हमला करेगा वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा साथी नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर बलोच लिबरेशन आर्मी एक दहशतगर्द जमात है, ये तो हर पाकिस्तानी जानता है। इसके एक फाउंडर मेंबर हैं हरबियार मरी साहब, उनका एक भाई है सर गजैन मरी, जो कि मुस्लिम लीग नून का मेंबर पार्लियामेंट है, MPA है, वजीर भी है बलोचिस्तान में। उन्हीं का भतीजा है सर शाहजैन मरी। कुछ दिनों पहले कराची का बड़ा मशहूर फूड स्ट्रीट है बोर्ड बेसन पे, हमने देखा कि वो एक शख्स को बंदूकों के बट मार के बलोचिस्तान चला जाता है। पुलिस वाले बस सिर्फ उसके गार्ड्स ही पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं थी और बेचारा वो छोटी गाड़ी वाला क्या लड़ता, उनसे उसने सुलह कर ली। सर क्यों आप लोग की जमात दहशत गर्दों के रिश्तेदारों को ऐवान में लाके
عوامی نمائندہ بنا کر پیش کرتے ہیں. اس طرح تو واضح ہوتا ہے کہ پشت پناہی ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں, جو بندہ دہشت گرد کی حمایت کرتا ہے یا دہشت گرد کے ساتھ ہے وہ کسی جماعت سے بھی ہے, وہ اگر وہ اس پہ کنڈیم نہیں کرتا, بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے. اگر ایک بھائی کہتا نہیں جی میں اپنے ملک کے ساتھ ہوں تو ہم اس کو وہ دوسرا بھائی کنڈیم کرے نہیں. تو اگر وہ ریاست پہ حملہ کرتا ہے تو وہ پھر پاکستان کا دشمن ہے. جو ریاست پہ حملہ کرے گا وہ پاکستانی نہیں ہے. بی ایل اے والے کوئی پاکستانی نہیں, وہ دہشت گرد جماعت ہے. میں کہتا ہوں جی اقوام متحدہ میں یہ کہا گیا ہے کہ بی ایل اے دہشت گرد جماعت ہے. اگر آپ اس کے خلاف اگر ہر سیاسی جماعت کا لیڈر یہ نہیں کنڈیم نہیں کرے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کیوں نہ کٹھے ہوں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. پاکستانیت کا ثبوت ہے. سر آپ کو کون منع کر رہا ہے کہ اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں, یہ تو بتائیں. آپ مجھے بتائیں کل کے وزیر اعلیٰ نے کیا کہا کے پی کے والے نے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی افغان پالیسی فیل ہو گئی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں سر. نہیں, یہ پالیسی کس نے بنانی ہے؟ وفاق نے بنانی ہے. کیا ہر صوبہ اپنی پالیسی بنا سکتا ہے؟ پھر پنجاب اپنی پالیسی بنا لے, کے پی کے اپنی بنا لے, بلوچستان اپنی بنا لے. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, اس کو میڈیا کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. ایسا وزیر اعلیٰ جو اپنی وفاق کے خلاف بات کرتا ہے, آپ اس کو اس وقت کیا اس کو ایسی بات کرنی چاہیے؟ آپ مجھے بتا دیں. چلیں, لیکن سر جو میں نے سوال پوچھا تھا نا اس پہ آپ نے اعتراض کیا کہ طلع آپ کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے آج کے حالات میں. میرے سوال میں بٹ صاحب غلط کیا تھا؟ کیا چینی کی قیمت آپ نے کنٹرول کر لی, بجلی کی کر لی, گیس کی کر لی, پیٹرول کی کر لی, دہشت گردی کر لی, اسمگلنگ کر لی, کیا کر لیا سر؟ مجھے آپ بتائیں پلیز, ایک بات مجھے بتائیں, اس وقت ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, کیا میڈیا کو چاہیے نہیں کہ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو کے؟ ہم تو ساتھ کھڑے ہیں سر, ہم تو اپنے ملک و قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن سیاستدان اگر غلط کام کریں گے تب بھی ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. ویری گڈ, اچھا کام کیا. دیکھیں غلط کام میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا, لیکن اس وقت جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے ہم ساری قوم کو, ہمارا میڈیا یہ میسج دے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم اکٹھے ہیں. سینیٹر صاحب دل پہ ہاتھ رکھیں. سر یہ میرے ہاتھ ہیں آپ کے سامنے, جوڑ کے سوال پوچھ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے. کیا آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ملک کا آج جو حال ہے وہ ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہے؟ یہ تو مان لیں سر. پھر میں پھر وہ بات کر دوں کہ مجھے بتائیں جس سیاستدان کو یہاں مسلط کیا گیا 2018 میں, اس نے ہمارے ملک میں کیا چھوڑا؟ 4 سال میں اس نے کیا کیا؟ 76 سالوں میں 3 سال ہی بنتے ہیں سارے, 76 سالوں میں 3 سال ہی نظر آتے ہیں سر آپ کو صرف. میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں سر. تو بھائی ایک گھنٹوں میں آتی ہے, ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں اس کو 10 سال لگتے ہیں, تباہی کرنے والا آتا ہے 2 دن میں وہ گرا کے چلا جاتا ہے. چلیں ٹھیک بٹ صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا. ویورز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, بات کریں گے کچھ پاکستان کی افغان پالیسی کے حوالے سے. بریک سے پہلے سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے بولا کہ جو گنڈاپور صاحب کے ریمارکس سے ایز چیف منسٹر کے پی کے نہیں ہونے چاہیے تھے, ان کو نہیں تنقید کرنی چاہیے تھی افغان پالیسی کے اوپر, اور ان کی سٹیٹمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. بٹ صاحب نے بھی, احمد اویس صاحب میرے ساتھ موجود ہے. احمد اویس صاحب, یہ جو گنڈاپور صاحب نے افغان پالیسی کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا آپ کی نظر میں ایک چیف منسٹر کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, اور اگر دینی چاہیے تو کیوں؟ فیڈرل گورنمنٹ کا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ رہا ہے. آپ دیکھیے نا کس قدر انوار اللہ کاکڑ کے حکم نامے سے کہ جب اس نے افغانیوں کو نکالنے کا حکم دے دیا تو کتنے اٹیک ہوئے ہیں اب تک, کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں, اور کتنے پاکستان کے مسلح افواج کے ہمارے آفیسر بھی اور جوان بھی شہید ہوئے ہیں, اور کامن مین جو ہے عام آدمی بھی زخمی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور کتنا نقصان ہوا ہے مال و دولت کا بھی, پاکستان کا ایسٹس کا, ہر طرف سے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, تو وہ نہ ان کو بات کرنے دیے نہ خود بات کرتے ہیں. مسئلہ اتنا یہ گہرا اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے اور بن گیا ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے چاہیے کہ اس کو فوراً اس کے اوپر نیگوشیشن شروع کی جاتی اور افغان حکومت سے بقایا. ویسے احمد صاحب, افغانستان کا بارڈر تو ایران سے بھی لگتا ہے, ترکمانستان تاجکستان سے بھی لگتا ہے, تو افغانستان کے دہشت گرد وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اور آج کیا وجہ ہے کہ افغانستان بھارتیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں نہ کہ اپنے مسلمان پڑوسی برادر ملک پاکستان سے؟ دیکھیے میں یہی آپ یہ سب سے زیادہ غور طلب بات تو ہے. دراصل میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں کہ یہ وہی افغانستان ہے جس نے پاکستان نے اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ 10 سال جنگ لڑی ہے,
اور پاکستان کے ہر حکم کو جو یہاں سے صادر ہوتا تھا وہ اس کے اوپر باقاعدہ ایکٹ اپون کرتے تھے اور شہادتیں دینے کے لیے آگے آتے تھے. ایک بات، پاکستان نے 2 انڈیا سے جنگیں لڑی ہیں، 65 میں اور 1971 میں. دونوں جنگوں میں پاکستان کے ویسٹرن نارتھ ویسٹ کا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اس کے اوپر سے تمام فوجیں اٹھا کے ہم ایسٹرن فرنٹ کے اوپر لے گئے انڈیا سے لڑنے کے لیے، اور یہ پیسفل رہا. افغانیوں نے بالکل محفوظ رکھا پاکستان کو اس طرف سے. حالانکہ سوویت یونین اس وقت جو تھا وہ اس کا بڑا تسلط تھا افغانستان کے اندر بھی، اور وہ انڈیا کا الائی تھا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ افغانیوں نے مسلمان ملک ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو بالکل محفوظ رکھا، اور کوئی ایک فوجی ہمارا وہاں نہیں تھا، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوا. پھر بتائیے، جب 10 سال کی جنگ کے بعد ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے تھا، تو پاکستان کی حکومتوں کی پالیسی دیکھیے. یہ نواز شہباز کی پالیسیز کو آپ کو سامنے رکھ لیجئے تو آپ دیکھیے کہ ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا. اور دشمن کیسے بنا لیا کہ کاکڑ صاحب نے ایک دم کہا کہ نکل جاؤ سارے باہر. جو دو تین جنریشن سے جو لوگ یہاں بچے پل کے جوان ہو چکے تھے، ان کو کوئی طریقہ کار بنانا چاہیے تھا. افغان سر، تورخم بارڈر 30 روز سے بند ہے، ہر روز $30 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے. افغان طالبان مذاکرات کرنے آئے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، اور وہ چلے گئے. ہم کیوں نہیں انٹرسٹڈ ہیں ڈائیلاگ میں، مذاکرات میں، ان سے بات کرنے میں، ان کے تحفظات دور کرنے میں، بارڈر کھول کے تجارت کرنے میں کیوں نہیں انٹرسٹڈ ہیں؟ حکومت جو ہے اس میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کوئی فیصلہ کر سکے. یہ مخلوق کی مخلوق ہی ہے، کوئی آزاد فیصلہ کرنے کی اس میں استطاعت ہی نہیں ہے. یہ تو وہ کیفیت ہے جس میں علامہ نے کہا تھا نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. وہ بینا آنکھ کہاں سے لے کر آئیں گے جو آزاد مرد ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. ناصر بٹ صاحب کی طرف آنے دیں. ناصر بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ گنڈاپور صاحب کو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی جو انہوں نے دی ہے، لیکن اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو سامنے رکھیں، PDM-1 میں بھی شہباز شریف صاحب تھے، اس وقت بلاول بھٹو فورن منسٹر تھے، پھر PDM-2 آئی ہے، کاکڑ صاحب کا بڑا لمبا عرصہ بیچ میں گزرا جس کے اندر افغانیوں کو واپس بھیجا گیا. بٹ صاحب، کتنے پاکستانی آپ کے قریبی بھی ہوں گے ایسے، میں شرط کیا کہہ سکتا ہوں، کہ جو خاص امریکہ جا کے بچہ پیدا کرتے ہیں تاکہ فوراً سے امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے، چاہے پھر کتنا بھی پیسہ خرچ ہو جائے. یہاں پہ اتنے سالوں تک افغانی مہاجرین موجود رہے، ہم نے ان کے بچوں کو NIC نہیں دیا. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم امریکہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ دے دے گا بچہ پیدا کرنے پہ، ہم افغانیوں کو نہیں دیں گے. پھر سر، افغان پالیسی ہماری، آخری بار ہمارے فورن منسٹر کب افغانستان گئے؟ کیوں ہم افغانستان کا جس طرح بارڈر بند ہے 30 دنوں سے، ہر دن $30 لاکھ کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اندازہ کیجئے کتنا نقصان ہو گیا، پر افغان طالبان کہتے ہیں ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں. کیوں افغان پالیسی پہ ہم فیل نظر آتے ہیں؟ افغان کا بارڈر تو ایران کے ساتھ، تاجکستان، ترکمان، وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ہوتی ہے، صرف پاکستان میں کیوں ہوتی ہے؟ کیوں افغانستان میں آج پاکستان سے نفرت کرنے کے سینٹیمنٹس بڑھ گئے ہیں؟ ناصر بٹ صاحب، اب بھائی صاحب کی بات کا جواب دینے سے پہلے بتائیں، جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے نا، اس کو پھر وہ حلف بھی اٹھاتا ہے، پھر وہ امریکہ کے لیے حلف اٹھاتا ہے کہ کبھی میں امریکہ کے خلاف بات نہیں کروں گا، اس کی قانون کی پابندی کروں گا، اس کے خلاف اگر جاؤں گا تو اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے. یہ بھی آپ ان کو بتا دیں ذرا. اور دوسری بات ہے، اویس صاحب کو یہ کہیں کہ کس نے جا کے قطر میں ایک معاہدے کر کے تو طالبان کو چھوڑا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آباد کیا آ کے، کون تھے وہ لوگ؟ کیا اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں؟ آج ہم اسی مصیبت میں ہیں، یہ وہی سارا کچھ ہے. اب بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بتائیں اس کا جواب دیں. کیوں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے اور باقی مل کے انہوں نے ان کو قطر میں بیٹھ کے معاہدے کیے اور یہاں جیلوں سے ان کو چھوڑا؟ یہ کس کا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے، اب جو حالات ہیں اس کے، اگر ایک وزیر اعلیٰ اپنے کہتے ہیں نا کہ وفاق کے خلاف بات کرتا ہے، پالیسی وفاق نے بنانی ہوتی ہے، صوبائی حکومتیں پالیسی نہیں بناتی، وفاق پالیسی بناتی ہے، پھر چاروں صوبوں کو، صوبائی اداروں کو جو ہے اس کے ساتھ عمل کرنا پڑتا ہے. بٹ صاحب، آگے کا رستہ بتائیے. آپ کی حکومت کیا افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے گی، ڈائیلاگ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تورخم بارڈر بند رہے گا، سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر، سنجیدگی کا مظاہرہ ہے.
ایک بات یاد رکھیں, پالیسی وفاق نے بنانی ہے, وفاق پالیسی بنا رہا ہے. کل ایک جو ہے نا ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں, کل وہ ایک بریفنگ دے رہے ہیں اسمبلی میں, ٹھیک ہے, وہاں سب سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں. خدا را اس بات پہ بات کریں کہ وہ سب سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں, جو بریفنگ ہو, پھر جو بھی پالیسی بنے اس پہ عمل کیا جائے. اس کے بعد یہ نہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ باہر آ کے یہ کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہمارے اداروں کے خلاف جو بھی بولتا ہے, جو بھی اٹیک کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے. سب سے پہلے بٹ صاحب اگر آپ کے صوبے پنجاب میں کرفیو لگ جائے گا سر, حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے. جس طرح ہم نے کرم میں دیکھا کہ 2 مہینوں تک حالات خراب ہی رہے, ابھی تک اپر کرم میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے صوبے میں اگر 2 شہروں میں سر کرفیو لگ جائے بٹ صاحب, تو آپ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ پر کیا گزرے گی؟ ڈونٹ یو تھنک کہ گنڈا پور صاحب کے اوپر جو گزر رہی ہے, کیونکہ ان کے لوگ جس طریقے سے دہشت گردی کا شکار بن رہے ہیں, یو کانٹ بلیم ہم سر. No, I tell you one thing. آپ مجھے بتائیں, صوبے کا وزیر اعلیٰ جب سے بنا ہے, اس نے تو آپ اس کا ریکارڈ دیکھ لیں, وہ صبح اٹھتا ہے, شام اٹھتا ہے, آگے وفاق پہ جا کے حملے کرنے شروع کرتا ہے. کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ میں اپنے صوبے کے لیے کچھ کروں؟ وہاں دہشت گردی ہو گئی ہے, اس کے لیے کوئی پالیسی بناؤں, وفاق کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کروں؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کام ہے. کیا کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ صبح شام ڈنڈا اٹھاتا ہے, بندے اٹھاتا ہے کہ آؤ جا کے میں عمران خان کو جیل سے نکالوں؟ کیا اس کا یہ کام ہے؟ اپنے آپ کہتے ہیں نا, آپ نے جب تک ایک پالیسی اپنے وفاقی پالیسی پہ عمل کرنا ہے, اور جمہوری ادارے جتنے بھی ہیں پاکستان میں, دیکھیں وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. کے پی کے میں عمران خان ان کی حکومت ہے, پی ٹی آئی والوں کی سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب میں کیا ہم سب جماعتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہماری فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں, ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے؟ کیا آج تک عمران خان نے کیا؟ آج تک اس کا کوئی بیان آیا؟ ویسے تو وہ ٹویٹ کر دیتا ہے کہ جی جو ہے ٹرمپ میری مدد کرے, مجھے باہر نکالے. آپ نے دیکھا اس کا ٹویٹ آیا کوئی؟ احمد اویس صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں, آپ نے بڑی بات کر دی ہے. احمد اویس صاحب رسپونڈ کیجئے بٹ صاحب کی بات پہ. دیکھیے, اس کو تو پورے پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا ہے, کسی بھی ایسے حملے کو. لیکن کوئی پالیسی میکنگ جو ہے یہ حکومتیں بناتی ہیں. نہ آپ نے خود کو پالیسی بنائی, نہ کے پی کے کی حکومت کو جانے کے لیے اجازت دی. آپ تو سچویشن کو خراب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر. اس کی کوئی ٹویٹ آئی ہے؟ یہ ہے کہ دیکھیے, افغانستان, سنیں میری بات سنیں, افغانستان کے ساتھ آپ نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑی سوویت یونین کے خلاف, اور یہ وقت تھا کہ اس کا فروٹ لیتے آپ. وہ سارا انڈیا کو دے دیا آپ نے موقع, اور انڈیا وہاں پہ جو ہے اتنے کونسلیٹ آفس کھول کے جو بیٹھا تھا, آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ اب انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, افغانستان میں امریکن کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی اشارہ ملے گا تو آپ بات کریں گے. کبھی اس طرح بھی حکومتیں چلی ہیں آپ جو جیسے آپ چلا رہے ہیں؟ یہ چھوڑیں کہ کون کیا کہہ رہے ہیں, آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس خطرناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے, صبح شام حملے ہو رہے ہیں آپ کے اوپر دونوں صوبوں کے اندر, اور ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا. وہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب ذمہ دار ہیں, جو سچویشن خراب ہوئی ہے گنڈا پور از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. گنڈا پور صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے بات کرتے ہیں, نہ آپ ان کو جانے دیتے ہیں نہ آپ خود بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سچویشن کو خراب خود کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بیس کے اوپر آپ بیٹھے رہیں یہاں پر. آپ کہیں نا, آپ مجھے بتائیں, آپ کنڈیم کریں جو کچھ ہوا ہے. کل بلوچستان میں 3 دن پہلے فورسز پہ حملے ہوئے ہیں, وہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں. کہیں ادھر احمد صاحب پلیز. بھائی چھوڑو کون تھے, اس کو ختم حملوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر آپ کو, کوئی پالیسی میکنگ کرنی ہوگی. کوئی افغان کی حکومت سے کوئی سٹ ہے, یہی ان کا مسئلہ ہے. پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. جو انڈیا والے ٹویٹ کرتے ہیں یا آگے ری ٹویٹ کرتے ہیں اس کو, یہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں. سر بی ایل اے کے رشتہ داروں کو ایوان میں تو آپ کی جماعت لے کر آئی ہے.
हरबियार मरी के भाई गजैन मरी को एमपीए मुस्लिम लीग नून ने बनाया है सर, वो उन्होंने बनाया। उसके ऊपर शायद भट्ट साहब कुछ नहीं कहना चाह रहे। चलें, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सेनेटर नासिर भट्ट साहब का, एडवोकेट अहमद अवैस साहब का, आपके कीमती वक्त के लिए। तीनों हजरात, सोचने की जरूरत है हमें कि हमारे मुल्क के सियासतदान इक्तदार में आने से पहले कैसे होते हैं, इक्तदार में आने के बाद कैसे होते हैं। सोचने की जरूरत है हमें कि साल 2000 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की वॉर और टेरर में उसका साथ दिया और अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, अफगानिस्तान में कार्रवाई होने के लिए पाकिस्तान की बेसिस प्रोवाइड की गई, तो उसके बाद जो नेगेटिव सेंटिमेंट अफगानिस्तान में क्रिएट हुआ, आज तक उसको पॉजिटिव में तब्दील करने की कोशिश भी नहीं की गई। अफगान तालिबान जो कि आते ही जिन्होंने लड़कियों का स्कूल में जाना बंद कर दिया, घरों में खिड़कियां खत्म कर दी, पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी घर को भेज दिया उनसे मुलाकात के लिए। भाई वो तो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, पर्दे में रख रहे हैं, उनकी खिड़कियां घरों में खत्म कर रहे हैं, आप एक खातून वजीर को भेज रहे हैं। अफगानिस्तान में आखिरी बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा कब हुआ था और किस तरह का हुआ था, आप सिर्फ यही रिसर्च कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही। याद रखिए ख्वातीनो हजरात, आज जब ये खबर हम देखते हैं कि 35 साल नौजवानों ने, 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो बेरोजगार था, अपनी सफेद पोशी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता था, अपनी जान लेने पे वो राजी हो गया, इतना इंतहाई कदम उठाने पे वो राजी हो गया। और याद रखिए कि ऐसा एक नहीं है, आखिरी हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 45 लाख बेरोजगार हैं। मेरे सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में आज 1 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हैं। माशी इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम, माशरती इस्तेहकाम हम बहुत दूर है, अभी हमसे बहुत दूर है। हमें सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, पढ़ना होगा और रियलाइज़ करना होगा, क्योंकि मसला यही है, हम डिनाइल में रहते हैं, हम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं रात हो गई है। हकीकतन जब तक अपने मर्ज़ की तशख़ीस हम दुरुस्त तरीके से नहीं करेंगे, इलाज तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें हिदायत दे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।